واجعل عواقب امورنا كلها بالخير صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدا. حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ماہ محرم الحرام کی چاند رات سے شروع ہوا، عاشورے تک پہنچا، اور آج ہم اہل بیت پاک کی یاد میں بعد عاشورہ کی جو محفل ہے اس میں حاضر ہیں، اور اسی میں 11ویں شریف حضور سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے. ببرکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیام شبیر کا یہ سن لو، حسینی مجلس میں آنے والو. پیام شبیر کا یہ سن لو، حسینی مجلس شہید اعظم کی بارگاہ سے ثواب و اکرام پانے والو. شہید اعظم کی بارگاہ سے ثواب و اکرام. نبی کے نور نظر کی مجلس، علی کے لخت جگر کی مجلس. نبی کے نور علی کے لخت جگر کی مجلس. اے مسجد قادری میں برپا اب آؤ الفت سے آنے والو. ہے مسجد قادری میں برپا اب آؤ الفت سے آنے والو. ادب سے نظریں جھکا کے آؤ، خلوص دل میں جگا کے آؤ. ادب سے نظریں جھکا کے آؤ، خلوص دل میں جگا کے آؤ. خیال ہستی مٹا کے آؤ، خدا سے رشتہ لگانے والو. خیال ہستی
مٹا کے خدا سے رشتہ لگانے آؤ، نہیں لگانے والوں. ایک عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے. ادب سے نظریں جھکا کے آؤ، خلوص دل میں جگا کے آؤ. ادب سے نظریں جھکا کے آؤ، خلوص دل میں جگا کے آؤ. خیال ہستی مٹا کے آؤ، خدا سے رشتہ لگانے والوں. خیال ہستی مٹا کے آؤ، خدا سے رشتہ. اے قادری علمی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقد، اے قادری علمی صاف کہہ دو، نبی نے جس سے بھی کی ہے الفت. اے قادری علمی صاف کہہ دو، نبی نے جس سے بھی کی ہے ہے اس کی الفت بھی جزو ایمان. سمجھ لو الفت جتانے والوں، ہے اس کی الفت بھی جزو ایمان. سمجھ لو الفت جتانے والوں. پیام شبیر کائے سن لو، حسینی مجلس میں شہید اعظم ثواب و اکرام پانے والوں. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام. علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. حاضرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی محفل قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے ہی کی محفل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج کی حاضری بھی گزشتہ حاضریوں کی طرح نصیب فرمائی. یہ سب اللہ کا کرم، اس کی دی ہوئی توفیق ہے، ورنہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں سے یہاں آ کر بیٹھ جائیں. اللہ ہے ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہمت عطا فرما دیتا ہے. ابھی آپ نے جو کلام پڑھا والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، بہت پرانا ہے، ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اور ہمارے وہ اہل حلقہ جو ان اشعار کو پڑھا کرتے تھے، اب کئی سال ہوئے فوت بھی ہو گئے، مگر یہ دیکھیں آپ کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ برکت اور ان کا فیض ہے کہ وہ یاد، وہ اشعار، وہ کلام آج بھی ہمارے لبوں پر ہے. اس میں آپ نے ایک شعر پڑھا، ادب سے نظریں جھکا کے آؤ، خلوص دل میں جگا کے آؤ، خیال ہستی مٹا کے آؤ، خدا سے رشتہ لگانے والا. اس میں ادب کی بات کی گئی، اور آج کی محفل میں ہمارا شروع کا جو موضوع ہے وہ ادب ہے، جس کی جمع ہے آداب. میدان کربلا میں یزید کی طرف سے جتنا بھی لشکر تھا،
اس میں ادب کا فقدان تھا، ادب کی کہیں جھلک نہیں تھی. اگر ادب کی جھلک ہوتی تو پھر یہ واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا، یا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت پاک کے ساتھ جو کچھ بے ادبی بے حرمتی کا مظاہرہ کیا گیا وہ نہ ہوتا. کیوں ہوا؟ ادب نہ ہونے کی وجہ سے. جانتے تو تھے، جنگ جو کر رہے تھے ان کو پتا تھا کہ جنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے. انہیں معلوم تھا کہ ہمارا سامنا کن ہستیوں سے ہے، مقدس ہستیاں. اور یوں سمجھ لو کہ امام حسین سے کیا جنگ یا لڑائی ہو رہی تھی، وہ تو رسول اللہ سے ہو رہی تھی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے احادیث شریفہ میں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ ایک حدیث اتنی بڑی حدیث ہے، بظاہر چھوٹے الفاظ ہیں، مختصر، مگر معانی اور مطالب کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں. اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتے ہیں یہ الفاظ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو حسین کی عزت کرے، جو حسین کا ادب کرے، وہ عزت اور وہ ادب حسین کے نانا کی ہو رہی ہے، یوں سمجھنا چاہیے. اور جو حسین کی بے عزتی کرے، جو حسین کی بے ادبی کرے، تو وہ بے عزتی اور وہ بے ادبی اور وہ توہین بارگاہ رسالت کی ہو رہی ہے. قرآن مجید نے بھی سورۃ الحجرات میں بندوں کو، صحابہ کرام کو جب آیات نازل ہوئی تو ادب کے احکامات بتائے. اللہ نے خود بتائے، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ ادب قرآن بتا رہا ہے، آگے نہ بڑھو یعنی کہ پیچھے چلو، ان کی متابعت کرو، اتباع کرو، ان سے آگے نہ ہو. آگے بڑھنا بے ادبی ہے، پیچھے چلنا ادب ہے. اگر آسان الفاظ میں کوئی سمجھنا چاہے، آگے چلنا بلا ضرورت بے ادبی ہے اور پیچھے چلنا ادب ہے. آگے چلنا توہین ہے اور پیچھے چلنا تعظیم ہے، اور دونوں میں فرق ہے. تو ایک تو یہ ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو شامل کیا ادب کے اندر، کہ جو اللہ کا ادب ہے وہ رسول کا بھی ادب ہے، جو رسول کا ادب ہے وہ اللہ کا ادب ہے. جہاں رسول کا ادب نہیں ہے وہاں اللہ کا ادب بھی نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ میں اللہ کا تو ادب کرتا ہوں رسول کا نہیں کرتا، تو اللہ کو وہ ادب کہاں پسند ہے؟ اللہ کو اپنا وہ ادب کہاں پسند ہے اس کا؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جس میں میرے حبیب محبوب راضی ہوں میں اس میں راضی ہوں. کسی کا شعر ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے
رضائے محمد. تعجب تو دیکھو جہنم کی آتش، تعجب تو دیکھو جہنم کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد. لگائے خدا اور بجھائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جس ادب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ ہو، جہاں اور کوئی کہے کہ میں تو اللہ کا ادب بہت کرتا ہوں، تو اللہ کو وہ ادب کب قبول؟ اللہ نے تو اپنے ساتھ اپنے رسول کو قرآن پاک میں جگہ جگہ شریک رکھا ہے، محبت میں شریک رکھا، اطاعت فرما برداری میں شریک رکھا، تعظیم میں شریک رکھا، ادب میں شامل رکھا ہے. جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو دونوں باتیں آ گئی نا، اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری. یہ تو خود اللہ نے فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا بس اللہ کی فرما برداری کرو. اسی طرح کئی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت شریفہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے حبیب و محبوب نبی و رسول رحمت العالمین شافع المذنبین علیہ تحیۃ و تسلیم کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. رسول کا ادب اللہ کا ادب، اور معاذ اللہ رسول کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی. آٹومیٹکلی جو رسول کی بے ادبی کرے گا وہ اللہ کی بے ادبی میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ اپنے حبیب سے اتنی محبت فرماتا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے ادب کی تعلیم دیتا ہے، آداب کے حوالے سے بارگاہ رسالت کے آیات نازل فرماتا ہے. اللہ کب چاہے گا کہ کوئی میرے رسول کی بے ادبی کرے؟ اسی طرح اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی رسول اللہ کے گھر والوں کی بے ادبی کرے. اللہ یہ بھی پسند نہیں فرماتا کہ کوئی آل رسول کی بے ادبی کرے. اللہ یہ بھی نہیں پسند فرماتا کہ کوئی اہل بیت کی بے ادبی کرے. ذرہ ذرہ بے ادبی بھی لکھی جاتی ہے اور ذرہ ذرہ ادب بھی لکھا جاتا ہے. یا یوں سمجھ لو کہ ذرہ برابر نیکی بھی اللہ کے ہاں شمار ہوتی ہے، اور ذرہ برابر برائی بھی، ذرہ برابر گناہ بھی اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے. تو ادب کا مقام بہت بڑا ہے. تمام انبیاء کرام نے ادب پر تعلیم دی. قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ نبیوں نے، رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنا ادب سکھایا، اپنی تعظیم سکھائی کہ میرا ادب کرو میں اللہ کا نبی ہوں، میرا ادب کرو میں اللہ کا رسول ہوں. تو جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اور جنہوں نے نہیں کرنا تھا وہ بدبخت رہے، بد نصیب رہے اور محروم رہے. تو انبیاء کی تعلیم ادب، صحابہ کی تعلیم ادب، اہل بیت کی تعلیم ادب، اولیاء اللہ کی تعلیم ادب. کوئی بھی ہو ادب سے خالی نہیں. ادب کی تعلیم ہر ایک کے پاس مل رہی ہے. صحابہ کرام کا ادب دیکھ لو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسا ادب تھا ان کا، احادیث سے پتہ چلتا ہے. کوئی بات اگر جانتے بھی تھے اور اللہ کے رسول ان سے پوچھتے کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے، تو وہ کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. جانتے ہوئے بھی یہ کہتے اللہ و رسول عالم،
اللہ جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا رسول بھی جانتا ہے، تاکہ یہ بھی ادب میں شامل ہو جائے کہ ہمارا ادب تو یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے جاننے پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے جاننے پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ رسول تھوڑی جانتا ہے کچھ، بس اللہ جانتا ہے، نہیں. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کی تعلیم ادب اور ولیوں کی تعلیم بھی ادب، اس سے خالی نہیں. اور قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ ادب ہے. پھر یہ بتایا کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کے جیسا مت سمجھو، یعنی جب تم رسول کو بلاؤ، ان کو آواز دو، ان کو پکارو، تو اس طرح مت پکارنا جیسے آپس میں دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہو، بلکہ القاب، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت العالمین، یعنی جو بہترین القابات ہیں ان کا استعمال کرو. اپنے قول میں ادب رکھو، اپنے عمل میں ادب رکھو، زبان سے بھی ادب کا اظہار کرو اور اپنے اعضاء سے بھی ادب کا اظہار کرو. یہ اعضاء بھی بولتے ہیں زبان کی طرح، کیونکہ کچھ بات اشاروں سے سمجھائی جاتی ہے، تو اشاروں کے اندر بھی ادب اور بے ادبی دونوں آ جاتی حرکات میں. اگرچہ کوئی کہے میں نے زبان سے تھوڑی کچھ کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، مگر تمہارا انداز، تمہاری حرکات بتاتی ہیں کہ تم نے بے ادبی کی. تو صحابہ کرام ان چیزوں کو سمجھتے تھے کہ کہاں قول کا ادب ہونا چاہیے، کہاں فعل کا ادب ہونا چاہیے. قولی ادب بھی صحابہ نے برقرار رکھا اور فعلی ادب، عملی ادب وہ بھی برقرار رکھا. جہاں بولنے کی ضرورت پیش آئی وہاں سوچ سمجھ کر بولا، یعنی بڑی نپے تلے انداز میں بولا، بہت احتیاط سے بولا. پھر اللہ نے ادب کیا سکھایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. بات چیت کرنے میں اپنی آواز نیچے رکھو، آواز کا لیول نیچے رکھو، یعنی احتیاط کرو بات کرنے میں. اب جب یہ حکم آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے محتاط ہوئے اور اتنی آہستہ گفتگو کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑا کہ ذرا دوبارہ بولو، کیا بول رہے ہو، تھوڑا سا اونچا بولو، کیا بول رہے ہو. یعنی اتنا ڈر گئے، اتنا محتاط ہو گئے کہ کہیں ہم اللہ کے عتاب میں نہ آ جائیں، سزا میں نہ پڑ جائیں، ہم کہیں گرفت میں نہ آ جائیں. ہم ایک صحابی تھے، وہ نابینا تھے اور ان کی آواز قدرتاً اونچی تھی، بلند بھاری آواز والے. جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی آداب والی، بارگاہ رسالت کے آداب والی، ڈر گئے، آنا چھوڑ دیا حضور کے پاس، ڈر کے مارے، ڈر کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے کہ میری آواز تو بھاری ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کہیں تمہارے اعمال ضبط نہ ہو جائیں، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. یعنی جو تم نے نیکیاں کی ہوئی ہیں، نمازیں تو تم پڑھتے ہو اور روزے بھی تم رکھتے ہو اور تم خیر و خیرات بھی کرتے ہو اور تم تلاوت قرآن بھی کرتے ہو،
یہ سب نیکی ہیں اپنی جگہ، لیکن اللہ نے جو ادب کی تعلیم دی ہے قرآن مجید میں، اگر تم نے اس کو پیش نظر نہیں رکھا تو اللہ نے فرمایا تمہارے دیگر اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اللہ وہ بھی قبول نہیں فرمائے گا، لوٹا دے گا۔ تو ڈر گئے۔ نابینا صحابی تھے وہ، تو اللہ کے رسول کو بلوانا پڑا کہ کہاں ہے وہ صحابی، بلاؤ، نظر نہیں آ رہے۔ دوسرے صحابہ تو رات دن حضور کی خدمت میں رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تو ادب یہ بھی تھا نا کہ جب تک اللہ کے رسول کو دیکھ نہ لیتے ان کو چین نہیں آتا، دل پریشان رہتا، اور بار بار جاتے بارگاہ رسالت میں، مسجد نبوی میں جاتے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے، ان کی صحبت اقدس میں بیٹھتے، خدمت اقدس میں رہتے، اور حضور کا دیدار کرتے، تو ان کو تو آرام نہیں آتا تھا۔ اب یہ جو نہیں آ رہے تھے نابینا، تو اللہ کے رسول نے بلوایا کہ بلاؤ، آ گئے۔ تو پوچھا کیوں نہیں آ رہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کے بارے میں آیات نازل ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، آپ نے بھی بتا دیا ہمیں آداب آپ کی بارگاہ کے، تو ڈر لگتا ہے۔ کیا ڈر لگتا ہے؟ کہ میری آواز بھاری ہے، میں آپ سے بات کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، اللہ تعالیٰ کو غضب آ گیا، غصہ آ گیا، تو میری تو خیر نہیں ہوگی۔ تو میں تو ڈر کے وجہ سے آ ہی نہیں رہا ہوں کہ بات کروں گا پھنس نہ جاؤں۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، تسلی تھی کہ تمہاری آواز قدرتی لاؤڈ ہے، بھاری ہے، اونچی ہے، تو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ تم جان بوجھ کے آواز بلند کرو گے میری آواز پر، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا احتیاط کا حکم دیا ہے کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو، نیچے رکھو حضور کی آواز۔ یہ بھی ادب ہے کہ ان کے سامنے زور سے بات مت کرو، چلا کر بات مت کرو۔ آج بھی فقہا نے یہ مسئلہ اس قرآنی آیت اور یا آیات سے اخذ کیا کہ مسجد نبوی میں چلانا منع ہے، زور سے آپس میں بات کرنا منع ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، وہ ہماری آوازوں کو بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سننے والے کان لعل ہے سرامت پہلا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس طرح وہ مواجہ شریف میں کھڑے ہوئے بندے کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں، اسی طرح یہاں سے بھی کوئی پکار لے تو اللہ تعالی ہماری آواز کو بھی سنواتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، اور حضور کی نبوت کی طاقت ہے، طاقت نبوت ہے کہ دور سے بھی آواز کو سن لیں۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، آپ، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات محفل کی تھی، تو اس میں حضرت عمر بن خطاب کی ایک کرامت بتائی تھی۔ کیا کرامت بتائی تھی؟ کہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا دن، حدیث موجود ہے، کسی عالم سے جا کر پوچھنا ہو تصدیق کے لیے کہ ہم نے رات کو محفل میں یہ حدیث سنی ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر غلط بولے تو مجھے نام بتانا اس عالم کا، کہ اگر کوئی کہنی غلط ہے، جھوٹی ہے، تو مجھے بتانا۔ تو کیا حدیث تھی جو میں نے بتایا تھا؟ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر شریف پر کھڑے ہوئے، خطبہ دیتے دیتے جو واعظ فرما رہے تھے اس کو چھوڑ کر آپ نے ایک اور جملہ فرمایا، کہا یا ساریہ الجبل الجبل، یہ فرمایا۔
حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. یا ساریہ، ساریہ صحابی کا نام ہے جن کو عمر بن خطاب نے جنگ کرنے کے لیے لشکر کی قیادت اور قائد بنا کر بھیجا ہوا تھا. ان کا نام ساریہ تھا. حضرت عمر نے فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل. اب جو نمازی بیٹھے ہوئے تھے جمعے میں صحابہ کرام عمر بن خطاب کے ساتھی حیران کہ ساریہ تو یہاں ہے نہیں، ہمارے درمیان تو ساریہ نہیں ہے، اور حضور فرما رہے یا ساریہ الجبل، پہاڑ پہاڑ. کیوں فرما رہے ہیں؟ سن تو لیا مگر پتہ نہیں چلا. ساریہ واپس آئے وہاں سے لوٹ کر، تو ساریہ نے کیا بتائی بات؟ کہا ہم دشمن کے نرغے میں پھنسنے والے تھے، دشمن ہم پر اٹیک کرنے والا تھا، حملہ کرنے والا تھا، کہ ہمیں عمر فاروق اعظم کی آواز سنائی دی کہ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا اس سے. عمر بن خطاب نبی ہیں یا صحابی ہیں؟ صحابی ہے نا، نبی تو نہیں ہے. ہاں حضور نے یہ فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ حدیث ملتی ہے، مگر نبی ہے تو نہیں نا، صحابی ہے نا. تو صحابی سے اگر کوئی ایسا عمل جس کو ہم کہتے ہیں خلاف معمول، خرق عادت، یعنی عام طور پر کسی سے ایسا ممکن نہ ہو، اگر وہ ممکن ہو جائے اور وہ نبی نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کرامت. جب ولی سے ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کرامت. جب صحابی سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی کرامت. تو صحابہ سے بھی کرامات ہوئیں، مختلف صحابہ سے مختلف کرامات ہوئیں، ان کو جمع کیا باقاعدہ بعض علماء نے کرامات صحابہ کے نام سے، جن میں پتہ چلتا ہے حدیث کی روح سے یہ کرامت ہے. یہ بھی تو حدیث پڑھی نا، میں نے حدیث بتائی نا عمر بن خطاب کی. اب جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ایک صحابی ہیں، ایک خادم ہے، ایک غلام ہے، عمر بن خطاب کا اپنا قول ہے کیا؟ کنتو عبدہ و خادمہ. عمر بن خطاب فرما رہے میں حضور کا غلام تھا اور خادم تھا، یعنی میری تو حیثیت یہ ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا خادم ہوں. اب بتاؤ آپ، وہ جو اپنے آپ کو خادم اور غلام کہہ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرما رہا ہے کہ وہ مسجد نبوی سے پکار رہے ہیں اور اتنے دور نہاوند میں جہاں ساریہ گئے ہوئے وہاں ان کو حضرت عمر کی آواز آ رہی ہے. تو اگر ہم یہاں سے پکارے اللہ کے رسول کیسے نہیں سن سکتے؟ جو اللہ حضرت عمر کی آواز ساریہ کو سنا سکتا ہے، وہ اللہ ہماری آواز اپنے رسول کو نہیں سنا سکتا؟ فیصلہ اس طرح کرنا ہے، سمجھنا اس طرح ہے کہ عمر بن خطاب تو حضور کے سامنے کچھ نہیں، وہ تو کہہ رہے میں حضور کا خادم ہوں، حضور کا غلام ہوں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ صحابی ہوں. ٹھیک ہے، مگر اللہ کے رسول کی شان تو کچھ اور ہی شان ہے. ایسی شان تو کسی کی ہے نہیں، ایسی شان تو خود نبیوں کی نہیں ہے، تو صحابہ کی کہاں ہوگی؟ خود نبیوں کی شان اللہ نے ویسی نہیں بنائی جو اپنے حبیب و محبوب کی شان بنائی. تو میں صرف یہ بات اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی کہ آواز سن رہے ہیں. تو علماء نے، فقہاء نے یہ فرمایا کہ اب جو کوئی مسجد نبوی میں جائے تو قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اونچی آواز سے باتیں نہ کرے، کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا اور اللہ کے رسول موجود ہیں وہاں سن رہے ہیں. تو سوائے اذان کے، سوائے درود و سلام کے، سوائے خطبہ کے یا کوئی تقریر واعظ ہوتی ہے اس کے، آپس کی آوازوں کو بلند نہ کرے، نہ آپس میں وہاں جھگڑے، نہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے زور زور سے باتیں کرے جیسے یہاں کر لیتے ہیں لوگ دوسری جگہ، ایسے وہاں نہ کرے. ڈرے مسجد نبوی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یہاں تشریف فرمائے، حجرہ عائشہ میں آرام فرمائے،
حیات النبی ہیں تو مجھے اپنی آواز کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ادب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آداب بتائے سورۃ الحجرات میں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. پھر ایک ادب اور بتایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول اللہ کے نبی کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں کچھ لوگ بے ادب ہیں فرمایا, بے عقل ہیں. یہ فرمایا ان کو عقل نہیں ہے. فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے مکان کے باہر حضور کے اور انتظار کرتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول خود ان کے پاس باہر تشریف لے آتے تو اٹھ کر ان سے ملاقات کر لیتے, مصافحہ کر لیتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. اور انہوں نے آ کے آوازیں دی, اس گھر میں آوازیں دی, اس گھر میں آواز دی, اس مکان میں آواز دی, اس مکان میں آواز دی. اللہ نے فرمایا بے ادبی ہے. اللہ نے اس کو بے ادبی شمار کیا. فرمایا مت کرو ایسا. تو فرمایا ان میں کچھ لوگ ہیں جو شعور نہیں رکھتے, یعنی کہ وہ جان بوجھ کر توہین نہیں کر رہے یہ, مگر ان کو شعور نہیں ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ عقل نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر عقل ہوتی تو پھر وہ آوازیں نہ لگاتے, وہ بیٹھ جاتے. تو یہ اس طریقے کے آداب قرآن مجید میں اور جگہ بھی بیان ہوئے. تو آداب جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اس وقت کے بیان کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ادب ایمان کی نشانی ہے. اگر ادب کو ایمان میں سے نکال دو تو بے ایمانی آ جاتی ہے, کیونکہ جتنے بے ایمان دنیا میں گزرے وہاں ان کے پاس ادب نہیں ہے. اور اگر ادب نہیں ہے تو ایمان اگر ہوگا بھی تو نام کو ہوگا, کام کا ایمان نہیں ہو سکتا. جیسے یزید, جیسے یزیدی لشکر, جیسے یزیدی سوچ والے, جیسے کوئی گستاخ, کوئی توہین کرنے والے, یہ اگر نام کے ایمان والے بن بھی جائیں تو چونکہ ادب ان کے اندر موجود نہیں تو وہ اس بے ادبی کی وجہ سے ایسے ہیں جیسے ایسے نام کے ایمان والے, جس کو کہنا چاہیے برائے نام, ہے نا. جیسے کوئی کہنا نام کے مسلمان تو وہ نام کے مومن, ادب نہیں ان کے اندر. حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہم سری با انبیاء برداشتم اولیاء را ہمچو خود پنداشتند. اب مولانا روم نے تو دو باتیں بیان فرما دی, ایک تو انبیاء کی بے ادبی اور ایک اولیاء کی بے ادبی. وہ فرما رہے ہیں کہ جیسے انبیاء کی بے ادبی ہوتی ہے نا, ایسے اولیاء کی بھی بے ادبی ہو جاتی ہے. اللہ کے ولیوں کی وہ بھی بے ادبی ہے, اگر کوئی کرے تو اللہ معاف کرے تو وہ بھی بے ادبی ہے. وہ یہ نہ کہے کہ کوئی نبی تھوڑی ہیں, ان کی بے ادبی ہو گئی تو کیا ہو گیا. ارے نبی تو نہیں ہے, مگر نبی بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور ولی بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. نبی بھی اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اور ولی بھی اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے, قریب. ہاں, نبی بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے اور ولی بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو اللہ اپنے دوستوں کی بے ادبی برداشت نہیں فرماتا, چاہے وہ نبی کی شان میں ہو جائے, چاہے وہ ولی کی شان میں اقدس میں اس کے خلاف بے ادبی ہو جائے. اللہ دونوں کو رد فرماتا ہے. تو مولانا روم نے کیا شعر فرمایا, ہم سری با انبیاء برداشت, کہ کفار نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھا, یہ بے ادبی تھی. ہم سری کا مطلب ایک جیسا سمجھنا, ہم سری کرنا, یہ تو ہمارے جیسے ہیں, ہم ان کے جیسے ہیں, یہ بے ادبی ہے. بلکہ بے ادبی کیا, اب تو کفر ہے, کیونکہ یہ کفار کا شیوا تھا. اب کوئی ایسا کرے گا تو کفر ہو جائے گا. یہ کہے گا نبی تو ہمارے جیسے ہیں تو کفر ہو جائے گا. تو مولانا روم نے فرمایا ہم سری با انبیاء برداشتن, انہوں نے یہ برداشت کیا کہ نبیوں کو اپنے جیسا سمجھ لیا. اور اولیاء را
ہم چو خود پنداشتن، اور اولیاء کو اپنے جیسا کہا کہ جیسے خود ہیں ویسے اولیاء کو بھی سمجھ لیا، تو فرمایا یہ بے ادبی ہے۔ تو جہاں تک بے ادبی کا تعلق ہے، وہ نبی کی ہو تو نبی کی بے ادبی، وہ صحابی کی ہو تو صحابی کی بے ادبی، وہ آل رسول کی ہو تو آل رسول کی بے ادبی، اہل بیت میں سے کسی کی ہو تو اہل بیت کی بے ادبی، اولیاء اللہ میں سے کسی کی ہو تو اولیاء اللہ کی بے ادبی، صوفیاء میں سے کسی کی ہو صوفیاء کی بے ادبی، علماء میں سے کسی کی ہو، علماء حق میں سے کسی کی ہو علماء حق کی بے ادبی، ماں باپ میں سے کسی کی ہو تو ماں باپ کی بے ادبی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، فرمایا جو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا ادب یہ نہ کرے تو ہم میں سے نہیں۔ تو یہ تعظیم کہلاتا ہے۔ ادب جو ہے وہ تعظیم عبادت نہیں ہے۔ تو تعظیم انبیاء کی، تعظیم اولیاء کی، تعظیم پیر و مرشد کی، تعظیم پیران عظام کی، یہ ادب ہے۔ تو کوئی صوفی، کوئی ولی، کوئی پیر و مرشد ایسا نہیں گزرا جس نے اس کو جائز رکھا ہو، سب نے دھتکارا ہے اس کو، بے ادبی کو رد کیا اور بے ادبوں کو دھتکارا ہے کہ جاؤ ادب سیکھو۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، 2 حصے، قادری نامہ اس کا نام ہے، اور پہلی بار جب وہ شائع ہوئی تو 1962 میں شائع ہوئی، 1962، بہت پرانی بات ہے۔ اس میں آپ نے قادریوں کو آداب سکھائے۔ ہمارے سلسلے کے مریدوں کو تو خاص کر وہ کتاب اپنے پاس لینی چاہیے، قادری نامہ۔ میرے جد امجد نے اس کتاب کے چھپنے پر 11ویں شریف کی محفل میں یہ فرمایا، ان کی آواز موجود ہے، فرمایا ہمارے بیٹے، ہمارے صاحبزادے علم الدین نے قادری نامہ جو کتاب لکھی ہے، قادریت سے متعلق ایسی کوئی کتاب اب تک چھپی نہیں، یہ فرمایا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ ایسی کتاب چھپی نہیں کا مطلب یہ کہ اس نوعیت کی، اس ٹائپ کی، کہ جس طریقے سے اس میں قادریوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم قادری بنے ہو، تم قادری سلسلے میں داخل ہوئے ہو تو تمہیں آداب سیکھنا ہے، ادب کی ضرورت ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک کلام یہ بھی لکھا، اس کا عنوان ہے پہلے ادب تو سیکھ لے، پہلے ادب تو سیکھ لے۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا، اے مرید قادری پہلے ادب تو سیکھ لے، اے مرید قادری پہلے ادب تو سیکھ، کچھ تو شیوائے گفتگوئے اہل رب تو سیکھ لے، کچھ تو شیوائے گفتگوئے اہل رب تو سیکھ۔ کیا فرمایا اس شعر میں؟ اے مرید قادری پہلے ادب تو سیکھ لے، یعنی آگے بڑھنے سے پہلے علم میں، تعلیم میں، سلسلے میں، طریقت میں بڑھنے کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر ادب کے کوئی علم آ بھی گیا تو برکت حاصل نہیں ہوگی۔ بے ادبی کی نحوست بہت ساری چیزوں کو زائل کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ کچھ آ بھی گیا ہو نکل جائے گا بات باہر، بے ادبی اس کو ہٹا دے گی، پھینک دے گی باہر۔ اے مرید قادری پہلے ادب تو سیکھ لے، کچھ تو شیوائے گفتگو اہل رب تو سیکھ لے، یعنی اہل رب کے ساتھ بات کیسی کرنی چاہیے ذرا یہ تو سیکھ لے، کس طرح ان کے سامنے زبان کھولنا ہے یہ تو سیکھ لے۔
میرے خاندان کے صوفی بزرگ والد ماجد کے حقیقی نانا آپ کے پیران عظام میں سے ایک شیخ حضرت سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول میرے جد امجد نے اپنی محفل میں بیان فرمایا کہ ہمارے سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی محفل میں یہ تعلیم دیتے تھے کہ نام بند، کتاب بند، خلق بند، تین بند لگاؤ. آنے والوں کو کہتے تھے 3 بند لگا کر آؤ. نام بند یعنی تمہارا نام و نسب کتنا ہی بڑا ہو، تم کتنے ہی اونچے خاندان والے ہو، بھول جاؤ اس کو. یہاں پر آ کر تم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تم فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. اپنے نام کے چکر میں رہو گے تو کیا حاصل کرو گے تم؟ یعنی تمہیں اگر زوم ہوگا، گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا کہ میں تو بہت بڑے خاندان والا ہوں، میرا تو نام اتنا بلند ہے کہ نام ہی کافی ہے، تو نام ہی کافی کے چکر میں تم کو تو کچھ بھی کافی نہیں ہوگا. تو فرمایا نام بند، کہ جب آؤ تو اپنے نام کو بھول جاؤ، بند کرو نام کو. کتاب بند، کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اس کو بھی بند کرو، پہلے سے کوئی کتاب ہے تو اس کو بھی بند کرو. اب تو وہاں آ کر تم بیٹھے ہو جہاں پر تم کو وہاں کی کتاب سیکھنا ہے، وہاں کی کتاب کو پڑھنا ہے، وہ جو پڑھائیں اس کو پڑھنا ہے، وہ جو سکھائیں اس کو سیکھنا ہے، وہ جو یاد کرائیں اس کو یاد کرانا ہے. یہ ادب ہے. یہ نہیں کہنا ہے مجھے تو یہ آتا ہے، مجھے تو وہ معلوم ہے. تمہیں معلوم بھی ہو نا تو اس کو اپنے پاس رکھو، چھپاؤ. یہ ادب کے اندر داخل ہے نا، ادب کے اندر داخل ہے کہ تمہیں اگر سے ابھی میں نے کیا کہا تھا، تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی. صحابہ سے پوچھتے کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے، تم جانتے ہو وہ کیا ہے، تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے، تم جانتے ہو کل کون سا دن تھا. تو صحابہ کو تو معلوم تھا کہ کیا ہے، معلوم تھا کون سا دن ہے، مگر کہتے تھے اللہ و رسول علم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. چپ، بس یوں. جب تک کہ خود حضور کا حکم نہ ہو جائے بتانے کے لیے کہ بتاؤ بھائی یہ کیا ہے، تو بات دوسری ہے. اگر پیر خود کہے، مرشد خود کہے بھائی اس میں تفصیل بتاؤ، تو پھر تو حکم آ گیا نا. پھر حکم جو ہے وہ ادب سے اوپر اہمیت رکھتا ہے. الامر فوق الادب جملہ ہے کہ حکم ادب سے اوپر ہے. اب ادب جو ہے وہ نیچے ہوگا اور حکم اوپر ہو جائے گا، کیونکہ حکم ماننا بھی تو ادب ہے نا. تم تو اپنا ادب کر رہے ہو، لیکن اب جو سامنے سے تم کو بات کہی گئی اور تم سے جواب طلب کیا گیا تو اب تم کو جواب دینا ادب بن جاتا ہے. نہیں دو گے تو بے ادبی ہو جائے گی، تو کیا فرمایا سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ نام بند، کہ اپنے نام کو چھوڑ کے آ گھر پہ اپنے. کتاب بند، کتاب بھی گھر پہ رکھ کے اپنے. خلق بند، کہ دنیا کی باتیں ادھر آ کے نہیں کرے، مخلوق کی باتوں کو چھوڑ دے. یعنی فالتو بات کو یا مت آ کر کر. یہ جگہ جس جگہ تو آیا ہے یہ دیکھ کہ وہ جگہ کیا تقاضا کرتی ہے، کس بات کا تقاضا کرتی ہے، اس بات کو کر. جو بات کی یہاں پر ضرورت نہیں اس کو یہاں کرنے کا کیا فائدہ؟ نکڑ پہ بیٹھ کے کرو، جا کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کرو، ادھر لگاؤ گپ شپ جا کے. تم اپنے بزرگوں کے پاس جا کے وہ بات کرو جو تمہارے دین اور تمہارے آخرت کو سنوارنے میں کام آئے. تمہارے وہ بات کرو، ان سے وہ بات سیکھو. تو نام بند، کتاب بند، خلق بند. مرشد پاک کی تجھ کو ہے یہ پند، یعنی تجھ کو مرشد کی یہ نصیحت ہے، یہ 3 باتوں کو چھوڑ کے آؤ. اے مرید قادری پہلے ادب تو سیکھ لے. کچھ تو شیوائے گفتگوئے اہل رب تو، بات کرنے کا طریقہ کس طرح ہے پیر سے.
دیکھیں نا والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دے رہے ہیں، ایسی تھوڑی فرمایا جد امجد نے کہ قادریت کے حوالے سے ایسی کتاب تو چھپی نہیں ہے جس میں ایسی تعلیم دی گئی ہو۔ غوث اعظم کے بارے میں تو بہت سی کتابیں چھپی ملیں گی آپ کو۔ قادریت سلسلے کے بانی پیر پیراں، میر میراں، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث الاعظم محبوب سبحانی، ان کے فضائل تو بہت سی کتابوں میں ملیں گے آپ کو، مگر قادری کو کیسا ہونا چاہیے یہ ہر کتاب میں نہیں ملے گا، یہ قادری نامے میں مل رہا ہے۔ بات کرنے کا طریقہ کس طرح ہے پیر سے گر نہ آتا ہے سناتا ہوں، یہ اب تو سیکھ لے، گر نہ آتا ہے سناتا ہوں، یہ اب تو سیکھ۔ فرما رہے ہیں اگر تجھ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے نا پیر سے تو آ کر سیکھنا، جس کے تم مرید بنے اسے سیکھو کہ بات کیسے کرنا ہے، ان کی تقریر سنو، ان کی تحریر پڑھو، ان کے بیان سنو، ان کا وعظ سنو، ان کو بولتے چالتے دیکھو کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے بات کا، تاکہ تم کو خود پتہ چل جائے، نہیں تو پوچھ بھی لو کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے کوئی اپنی عرض پیش کرنی ہے، کن الفاظ سے پیش کرنی ہے، کیسا کرنی ہے، کیا بے باکی سے کرنی ہے جیسے دوستوں کے ساتھ کرتے ہو، ابے اڑے اڑے وڑے ایسی کرنی ہے بات، کیا پیر کے ساتھ نہیں نا، طریقہ ہوگا نا طریقہ۔ رکھ زبانوں دل کو قابو میں سراپا گوش بن، فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان اور دل کو قابو میں رکھ، سراپا گوش بن یعنی کان بن جا خود سننے والا، سراپا کا مطلب سر سے پیر کان بن جا کہ زیادہ تر سن، بول کم، بول وہاں جہاں بولنے کی ضرورت ہو اور بولنے کی اجازت لے کہ اجازت ہے میں ذرا یہ پوچھ لوں، یہ ادب ہوتا ہے طریقہ ہے نا، یہ نہیں کہ ٹر 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 کرنا شروع کر دیں، اجازت لے، معلوم کر کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پوچھ لوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ بات کرنا چاہتے تھے تو ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب رسول سے بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو، یہ بھی ادب میں ہے۔ تو فرما رہے ہیں رکھ زبان و دل کو قابو میں سراپا گوش بن۔ حضور جد امجد مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ میں بات بات میں بزرگوں کی باتیں کیوں بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو کہ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا، میرے بزرگوں نے بھی کہی، فیض تو وہیں سے آ رہا ہے نا۔ میں کبھی کبھی بیٹھا ہوا بات کرتا ہوں تو اہل حلقہ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ ایک دور وہ تھا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک دور وہ تھا میرے والد کا، ایک دور یہ ہے بابا فرید کا۔ میں نے کہا دور تو ہوتے ہیں الگ الگ، وہ تو ہوتے ہی رہیں گے، لیکن فیض ایک ہی چلا آئے گا، فیض وہیں سے آ رہا ہے جو آ رہا ہے، بنیاد سے آ رہا ہے۔ تو میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے مثال بتائیے کہ نلکوں سے پانی الگ الگ نلکوں سے آتا ہے مگر ٹنکی اور نہر تو ایک ہی ہے، یعنی نہر دریا ایک ہی ہے، پانی الگ الگ جگہوں سے آ رہا ہے، الگ الگ نالیاں بن جائیں تو کیا ہوا، کوئی پانی اس نالی سے آ رہا ہے، کوئی پانی اس نالی سے جا رہا ہے، کوئی پانی اس نالی سے جا رہا ہے، تو نالیاں الگ الگ بنا لی یا بنی ہوئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دیکھو کہ پانی چشمہ کہاں سے آ رہا ہے، اصل سر چشمہ کون سا ہے، تو فیض کہاں سے آ رہا ہے۔ تو میں اسی لیے جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتی ہے کہ فلاں نے فرمایا تو میں کہتا ہوں کہ جد امجد نے فرمایا۔ تو یہ جو شعر آیا رکھ زبان و دل کو قابو میں سراپا گوش بن، کہ اپنی زبان اور اپنے دل کو قابو میں رکھ کر آؤ، یہ ادب ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ جد امجد نے ایک بار تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ کبھی، یعنی اگر بادشاہت کے دور بھی ہوتے تھے نا دنیا میں، اب نہیں ہے، اب بھی ہے کسی ملک میں بادشاہ تو، لیکن جو مغل بادشاہ بھی تو ہوتے تھے نا، بادشاہت کا دور تو رہا ہے نا دنیا میں. تو فرمایا جب بادشاہ کے پاس جانے کا اتفاق ہو تو اپنی نظر کو قابو میں رکھو، ادھر ادھر مت دیکھو. حضرت صاحب نے یہ جملہ فرمایا، قہر سلطان آتش سوزاں بوت. قہر سلطان، سلطان کا قہر، بادشاہ کا قہر جو ہے وہ ایک آگ بن جائے گا، جلنے والی آگ، کہ ادھر ادھر نظر مت کرو، یعنی احتیاط سے کھڑے رہو بادشاہ کے دربار میں. فرمایا بادشاہ کے حضور میں جاؤ تو اپنی نظر کو قابو میں رکھو، عالم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ تمہاری پکڑ ہو، تمہاری گرفت اور بیعت بھی ہو جائے کہ تم نے وہاں جا کر یہ بات کیوں کہی، یا بعد میں تمہیں خیال آئے او ہو میں نے یہ بات کیوں کہی. حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر، جن کا بھی عرس ہوا ہے اور یہ مہینہ ان کے عرس کا ہے، دیکھو ان کے ملفوظات میں کیا لکھا ہے. فرمایا میں نے اپنے شیخ، اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن یہ عرض کیا کہ حضور مجھ کو نا چلہ کرنے کی اجازت چاہیے، چلہ، تو آپ مجھے اگر اجازت دیتے ہوں تو میں چلہ کروں. تو ان کے مرشد فرمایا ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی، اس سے شہرت ہوگی تمہاری، مت کرو. تو کہا، میں نے کہا کہ حضور مجھے شہرت وغیرہ سے تو کوئی غرض نہیں، میں تو چلہ کرنا چاہتا ہوں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خاموش ہو گئے سن کر. کہا مجھ کو بعد میں احساس رہا کہ میں نے جب انہوں نے کوئی بات کہہ دی تھی تو آگے سے دوسری بات کیوں کی، چپ ہو جاتا، یعنی آگے سے میں نے حجت کیوں کی، آرگومنٹ کیوں کیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں. اور میں مجھ کو بعد میں خیال آتا رہا کہ میری یہ بیعت بھی تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات. تو یہ بزرگان دین کے پاس سے ایسی باتیں ملتی سمجھنے کے. تو کیا فرمایا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ تو نظر کو قابو میں رکھو، عالم کے پاس جاؤ، عالم دین، تو زبان کو قابو میں رکھو، اور فقیر کے پاس جاؤ تو دل کو قابو میں رکھو. اللہ والے کے پاس جاؤ دل کو. تو آپ نے اوپر سے پھر یہ فرمایا کہ تیرے دل میں کوئی بات آئے گی نا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ آ رہا ہے. آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، 11ویں شریف کی محفل تھی وہ، جب یہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہ رمضان میں 70 مریدوں نے آ کے افطار کی دعوت دی کہ حضور آج کا روزہ ہمارے ہاں افطار کر لیجئے آپ. غوث پاک نے منظور فرما لیا. دوسرے نے کہا حضور آپ میرے ہاں افطار کر لیجئے آج. ٹھیک ہے میں افطار کروں گا. تیسرے نے کہا حضور میرے یہاں افطار کر لینا آپ. کہاں کر لوں گا. یعنی الگ الگ مریدوں نے آ کر افطار کی دعوت دے دی اپنی اپنی جگہ. یہ نہیں پتا دوسرے نے دعوت دی ہوئی پہلے سے. اور غوث اعظم نے سب کی دعوتیں قبول کر لی اور 70 دعوتیں کر لی. اب پتہ چلا کہ افطار کے موقع پر 70 جگہ حضور غوث اعظم پہنچے ہوئے. فرمایا جب یہ واقعہ مشہور ہو گیا اگلے دن تو ایک شخص وہاں پر آیا ہوا تھا اور اس کے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم ایک ہی وقت میں 70 جگہ گھروں میں پہنچے ہوئے، 70 جگہ دیکھے گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے. تو فرمایا اس وقت غوث اعظم اپنی خانقاہ میں درخت کے نیچے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے وسوسے سے مطلع فرما دیا. یعنی آپ کے دل میں آ گئی بات کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ سوچ رہا ہے، یعنی میرے بارے میں اس کے اندر وسوسہ آ رہا ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے کہ غوث پاک کیسے پہنچ گئے. تو غوث اعظم نے اس کے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. غوث اعظم نے فرمایا تو کیا سوچتا ہے؟ کہا میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ آپ 70 جگہ کیسے جا سکتے ہیں، لوگ مرید بتا رہے ہیں کہ آپ ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے. فرمایا تو جس درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے اوپر نظر کر،
جب اس نے اوپر نظر کیا تو فرمایا پتے پتے پر غوث پاک کی تصویر نظر آ رہی تھی، پتے پتے پر غوث اعظم کی شبیہ ہے۔ اب ایسے واقعات تو کئی ہیں کہ دیکھا گیا کہ بزرگ یہاں بھی موجود ہیں اور کعبہ شریف میں بھی طواف کر رہے ہیں کعبہ شریف کے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے تو آپ کو وہاں دیکھا، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا، کرامات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، بات سے بات آتی تو میں بتاتا ہوں۔ تو کیا فرمایا آپ نے کہ جب فقیر کے پاس جاؤ، اللہ والے کے پاس جاؤ، تو دل کو قابو میں رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ آئے، کوئی غلط بات آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اگر ان کے دل میں اس کا عکس ڈال دے تو پھر تم کو شرمندگی ہو۔ مت سنا اپنی زیادہ داستاں، خاموش رہ، یہ فرما ہے خاموشی پیش مرشد، ذکر رب تو سیکھ لے، ہے خاموش پیش مرشد، ذکر رب تو سیکھ لے۔ دیکھا آپ نے، میں نے چند اشعار ایسی پڑھ لیے صرف اس وجہ سے کہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کے بارے میں فرمایا۔ تو ادب جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ پہلا قرینہ ہے علم کے راستوں کا۔ کوئی بھی علم ادب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ استاد کا بھی ادب، شیخ کا بھی ادب، ماں باپ کا بھی ادب، بڑے کا بھی ادب، اور ولی کا بھی ادب، نبی کا بھی ادب، صحابی کا بھی ادب، اہل بیت کا بھی ادب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میدان کربلا میں ادب نہیں تھا، تبھی تو یہ سارا کچھ ہوا۔ سامنے تو ان کے امام حسین کھڑے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ کون ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ بیعت بھی اس لیے ہوئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے؟ کوئی کہے گا آپ میں سے کوئی بندہ کہ حضرت وہ مسئلہ یہ تھا نا، ان کو کیا پتہ تھا امام حسین ہے؟ وہ تو سمجھے تھے کوئی بندہ ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کر لی۔ ارے سب معلوم تھا ان کو، کیا ان کو پتہ نہیں تھا یہ امام حسین ہے؟ کیا پتہ نہیں تھا یہ حضرت علی اکبر ہیں؟ کیا پتہ نہیں تھا یہ علی اصغر ہیں؟ کیا پتہ نہیں تھا یہ عباس علمدار ہیں؟ سب پتہ تھا نا۔ کیا پتہ نہیں تھا یہ امام مسلم ہے؟ یا پتہ نہیں تھا یہ ان کے بچے ہیں محمد و ابراہیم؟ پتہ تھا نا۔ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے جو حرکتیں کی وہ بے ادبی کی انتہا کی، یہاں تک کہ صرف شہید کرنے پر اکتفا نہیں کیا، صرف شہادت پر ہی بس نہیں کر لیا کہ چلو بھئی ہم نے تو ان کو شہید کر دیا، بس اب ہمارے دل میں ٹھنڈک پہنچ گئی، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ شہید کرنے کے بعد عاشورہ کے بعد کے جو واقعات اس میں آپ پڑھیں، سر مبارک کی بے حرمتی، امام علی مقام کے سر مبارک کی بے ادبی، یہ تو سب ہوئی نا، تاریخ بتاتی ہے، مورخین نے لکھا ہے۔ تو یہ سب بے ادبی ان کو کہاں لے جائے گی یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے ان کے بارے میں۔ ان کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، وہ تو وہی بتا سکیں گے، روز قیامت پتہ چلے گا۔ لیکن جو کچھ کیا وہ سب بے ادبی سے کیا۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ آداب یہ مریدی میں بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ آداب کا خیال نہیں رکھتے، مختلف باتیں ہوتی ہیں، کوئی بات ان کو کہو تو جب تک ان کو 10 بار نہیں کہو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی ایک بات کو بار بار ان کو کہنا پڑتا ہے، بھئی یہ کر لیا تھا تم نے، یاد بھی ہوگا تو نہیں کریں گے، یعنی جان بوجھ کر بھی بے ادبی۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھول جانا، نہیں، ایک یہ کہ نہیں کیا ٹھیک ہے، یا کسی کو کوئی کام بولو، کوئی ایسی بات بتا دی کہ صاحب یہ ذرا معلوم کرنا، غائب، جب کبھی بعد میں ملیں گے اور ہم پوچھیں ارے بھائی آپ کہاں تھے، وہ حضرت وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہو نہیں سک رہا تھا تو اس لیے میں آیا ہی نہیں۔ اب ان کو کون بتائے کہ تم نے جو جواب نہیں دیا یہ اور بڑی بے ادبی کی تم نے، تمہارا تو کام یہ تھا تم جواب دے دیتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم نے لٹکایا، تم نے انتظار کرایا، تم نے جواب ہی نہیں دیا، تو یہ کون سا ادب کیا تم نے؟
اس سے تو بہتر تھا کہ تم یہ کہہ دیتے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا، یا مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل سکا، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلا. مثال دے رہا ہوں میں بتانے کے لیے صرف کہ ایسے ایسے ہمارے سے ہو جاتے ہیں بے ادبیاں لوگوں سے، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بے ادبی میں شمار ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات ادب میں شمار ہوتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ دریائے دجلہ کے کنارے وضو فرما رہے تھے، اور ان سے اوپر ایک آدمی بیٹھ کے وضو کر رہا تھا. وہ آدمی ویسے تو کوئی بڑا پرہیزگار قسم کا یا کوئی بہت ایسا بندہ نہیں تھا، عام بندہ تھا، لیکن وہ وضو بنا رہا تھا دریا پر بیٹھ کر. اور امام احمد بن حنبل وہ تو ائمہ اربعہ 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں. امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ کون؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فقہ میں ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، غوث پاک حنبلی ہیں. انہوں نے امام احمد بن حنبل کی فقہ کو لیا، ان کے پیروکار ہوئے فقہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام احمد بن حنبل کی قبر پر جو تشریف لے گئے تو امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر آ کر غوث اعظم سے ملاقات کی، کتابوں میں مذکور ہے. اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں پھر مجھ کو بات یاد آ رہی ہے. دیکھو یہ بھی تو ہے نا کرامات میرے بزرگوں کی، کہ میں کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر آ جاتی ہے بات. کہ میرے جد امجد بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کی وفات کا جب وقت آیا، آپ فوت ہونے والے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ شیطان کھڑا ہوا ہاتھ مل رہا ہے. آپ نے پہچان لیا کہ شیطان ہے. دیکھا کہ ہاتھ مل رہا ہے. کہا کیوں ہاتھ کیوں مل رہا ہے؟ کہا میں ہاتھ اس لیے مل رہا ہوں کہ میں نے کوشش تو بہت کی، جو میرا کام ہے کہ میں آپ کو ورغلاؤں، کہ میں آپ کو گمراہ کروں، میں آپ کو بہکاؤں، مگر میں آپ کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکا، آپ کو بہکا نہیں سکا. کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ جو خاص الخاص بندے اللہ کے، ان پر شیطان کا داؤ کام نہیں کرے گا. ہم جیسوں پر کرتا ہے ان پر نہیں کرے گا. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام ہیں جن کی بات میں کر رہا ہوں، کہ وضو فرما رہے تھے اور ان سے اوپر وہ شخص وضو کر رہا تھا. اچانک اس کے دل میں ایک بات آئی کہ یار یہ امام ہے اتنے بڑے، احمد بن حنبل، میں کہاں یہ کہاں، یہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فاضل، اتنے بڑے امام، اتنے ان کے پیروکار ہے نا، فالوورز اتنے، میں کہاں یہ کہاں، اور میں اوپر بیٹھا وضو کر رہا ہوں، اور میرے وضو کا مستعمل پانی، آب مستعمل جس کو کہتے ہیں، استعمال شدہ پانی، وہ ان کے پاس جا رہا ہے. تو یہ تو اچھی بات نہیں، بے ادبی ہے. اٹھ کے نیچے آیا اور امام احمد بن حنبل کے نیچے آ کر بیٹھ گیا کہ بجائے اس کے کہ میرا پانی ان کے پاس آئے، ان کا پانی بھلے میرے پاس آ جائے. وہ فوت ہوا تو کسی کے خواب میں آیا، کسی نے دیکھا اس کو خواب میں، کہا کیسے ہو تم؟ کہا بہت اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اس بات پر بخش دیا کہ میں نے امام احمد بن حنبل کا ادب کیا. اللہ نے مجھ کو بخش دیا کہ تم نے وہ جو کام کیا تھا نا، امام احمد حنبل کا ادب جو کیا تھا نا دریا کے کنارے بیٹھ کر، اس کے صدقے میں بخشش تمہاری، جاؤ مغفرت کرتے ہیں تمہاری. تو ایسی ایسی باتیں ہوتی بزرگان دین نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو ادب جس کی جمع ہے آداب، اس کو ہمیشہ، اب دیکھو مولانا روم کے شعر یاد آ گئے. وہ فرما رہے ہیں مثنوی شریف میں دفتر اول میں، از خدا خواہیم توفیق ادب، فرما رہے اللہ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں ہم کہ یا اللہ تو ہمیں بادب بنانا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے مزار شریف پر اوپر حضرت صاحب کے اوپر لکھوایا تھا ایک زمانے میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. پھر آپ نے ایک کلام لکھا تھا، کہہ گئے شاہ غلام رسول حبیب، کہہ گئے شاہ غلام رسول حبیب، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب
بے ادب بے نصیب، پورا کلام لکھا تھا. یہ پہلا شعر میں نے پڑھا. تو مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر فرماتے ہیں از خدا خواہیں توفیق ادب، بے ادب محروم مان از فضل رب. مولانا فرما رہے ہیں کہ خدا سے ادب کی توفیق مانگو، کیونکہ جو بے ادب ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے. اللہ کا فضل اس پہ نہیں ہوتا، بے ادبی کی وجہ سے فضل سے محروم رہتا ہے. بے ادب محروم ماند از فضل رب. پھر آگے فرماتے ہیں بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد. اور ہمارے بے ادب خود اکیلا برا نہیں ہوتا. بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد. فرمارے بلکہ اس کے بے ادبی کی آگ میں پورا جہان آ جاتا ہے. یعنی وہ جس کے پاس بیٹھے گا بے ادبی سکھا دے گا اس کو. اس لیے کہتے ہیں نا صحبت بھی اثر کرتی ہے. اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، نیکوں کی صحبت میں بیٹھو، دوستی کرو تو دیکھ کر کرو کس کے ساتھ کر رہے ہو. خدا نخواستہ اگر تم بے ادب، منکر، گستاخ، توہین والا اس کے ساتھ دوستی رکھو گے، کندھے پر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلو گے، اور وہ تمہارے کو بات بات میں بولے گا کہاں جاتے ہو؟ ارے وہاں کیوں جاتے ہو؟ وہاں مرید ہو. ارے تو مرید کیوں ہو یار؟ ارے کائے کے لیے جاتے ہو وہاں پر؟ تو ایسوں کے ساتھ تم گھومو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا، تمہارا کیا حل ہوگا؟ چھوڑو اس کو. ایسوں کے ساتھ رہو کہ جو تم کو برائی نہیں نیکی سکھا رہے ہو، اچھائی سکھا رہے ہو. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ جو بے ادب ہے نا یہ خود اکیلا ہی برا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ جو اٹھے گا بیٹھے گا وہ بھی بے ادب ہو جائے گا، پوری جہان میں آگ لگا دے گا سالا، ہے نا. کیونکہ بے ادبی کی باتیں کرتا رہے گا، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جس میں ولی اللہ کی بیعت بھی نکلے گی، پیر و مرشید کی بیعت بھی نکلے گی، خدا نخواستہ نبی پاک کی بیعت بھی ہو جائے گی. کہاں کہاں سے، کیونکہ بے ادب جو ہے. تو اس لیے اس سے بچو. جد امجد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، پھر بات یاد آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مولانا روم یہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ پر کبھی غم، رنج، فکر، پریشانیاں چھا جائیں تو تو کبھی اس پر غور کرنا کہ تجھ سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہوئی تھی کسی کی شان میں، کسی اللہ والے کی شان میں. مولانا روم نے فرمایا آنز بے باکی و گستاخی است ہم. یہ مصرع مولانا روم کا کہ وہ جو تجھ پر پریشانیاں آئی ہوں گی ممکن ہے کہ تیری بے باکی اور تیری گستاخی کی وجہ سے کہیں آئی ہوں، کیونکہ تو نے کبھی بے باکی کا مظاہرہ کیا ہو، گستاخی کا مظاہرہ کیا تو اس کی وجہ سے آئی. تو ذرا اس سے بچنے کی کوشش کرنا. تو یہ موضوع میں نے تمہیداً لیا ادب کا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کو مجھ سمیت ادب کی، آداب کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آمین. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدام. سبحان اللہ. اب یہ عاشورہ تو گزر گیا، شہادت عظمیٰ حضرت امام علی مقام کی ہو گئی، بیٹے بھتیجے بھانجے آپ کے شہید ہو گئے، یہ سب کچھ بھی آپ نے سن لیا مختصراً. اب عاشورے کے بعد حضرت امام علی مقام کا سر مبارک، جو ابھی میں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے خالی شہادت پر بس تھوڑی کر دیا کہ بس ہو گیا کام ہمارا، نہیں، انہوں نے تو اس سے آگے بھی بے ادبیوں کا پہاڑ جاری رکھا. سر مبارک نیزے پر چڑھا کر کوفے میں ابن زیاد کے پاس روانہ کیا، اور 12ویں تاریخ محرم کی صبح کو بروز یکشنبہ عمر بن سعد نے کوچ کا ڈنکا بجایا کہ جانا ہے ہم کو یہاں سے، اور خیمے میں کہلا بھیجا کہ ساری مستورات، ساری خواتین حرم پاک کی، اہل بیت پاک کی جو موجود تھیں وہ سب تیار ہو جائیں،
اور اونٹوں پر سوار ہو جائیں، کجاووں پر. جس طرح سے مکے سے کربلا میں آئے تھے اسی طرح ان کو کربلا لے جایا جائے گا، کوفہ لے جایا جائے گا، کوفے جانے کو تیار ہو جائے. چنانچہ ایک کجاوے میں اونٹ پر حضرت زین العابدین امام سجاد جو کہ بیمار تھے میدان کربلا میں، آپ نے سنا ہوگا، ایک پر وہ، اور دوسرے کجاووں میں دوسرے اونٹوں پر سواریوں پر اہل بیت اطہار، خواتین اہل بیت پاک کی، وہ سب سوار ہوئیں. اور کل 72 سر تھے جن کو برچھیوں پر اور نیزوں پر چڑھا کر میدان کربلا سے کوفے روانہ ہوئے. اہل بیت اطہار ان شیاطین کے پنجے ظلم میں گرفتار، بات کرنے آہ سرد بھرنے سے ناچار، نہ کوئی مونس نہ کوئی غمخوار. کجاوے میں اونٹوں پر سوار تھے، آگے آگے شادیانہ فتح کا بج رہا تھا. ڈھول ہوتا ہے نا، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تازیوں میں بھی ڈھول بجاتے ہیں لوگ. میرے جد امجد تقریر فرما رہے تھے عاشورے کے دن. حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ 50 سال پہلے عاشورے کے دن بیان فرما رہے تھے. تو عاشورے میں تعزیے نکلتے ہیں نا سنیوں کے، جو ہمارے سنی ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں ہے وہ تعزیے نکالتے ہیں، بجائے اس کے کہ محفلوں میں آ کر بیٹھ جائیں، وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر ادب کے ساتھ خوشبو لگا کر اور نہایت رقت و زاری کے ساتھ اہل بیت پاک کا ذکر کریں، اہل بیت پاک کا ذکر سنیں. نہیں، بجائے اس کے تعزیے نکال کر ڈھول بجاتے ہوئے چلتے تھے. اس میں کیا، نہ کوئی سوگ ہے، نہ کوئی اس میں غم ہے، نہ کوئی اس میں احترام ہے. کیا ہو رہا ہے بتاؤ آپ، ہے نا. تو میرے جد امجد نے فرمایا کہ یہ جو آپ یہاں اس وقت آج محفل میں بیٹھے ہیں عاشورے کی، فرمایا یہی صحیح طریقہ ہے اہل بیت پاک کو خراج عقیدت پیش کرنے کا. صحیح طریقہ یہ ہے فرمایا کہ آپ وضو کر کے آئے ہو، یا آپ غسل کر کے آئے ہو، آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہو، یا آپ خوشبو لگا کر آئے ہو، آپ ادب سے آئے ہو اور آپ ادب کے ساتھ پڑھ رہے ہو، ادب کے ساتھ سن رہے ہو، یہ صحیح طریقہ ہے ان کو نظر عقیدت پیش کرنے کا. بس تو یہ اس طریقے کو اپنا، جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، کتنے ادب سے بیٹھے ہیں، سر پر ٹوٹیاں سجائے ہوئے اور ادب کے ساتھ، اور کان لگا کر سن رہے ہیں کہ یہی علم کی محفل ہے، کہ یہاں پر علم ملتا ہے، یہاں پر ٹائم ضائع نہیں ہوتا، یہاں پر تو وقت کا حاصل ہوتا ہے نا. ٹائم ضائع تو اور بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے. اگر ٹائم ضائع کرنے کی میں بات کروں آپ سے تو خود آپ لوگ بولو گے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو. ٹائم ضائع تو ہمارا وہاں ہوتا ہے جہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ ویٹنگ میں بیٹھتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بولو. ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے، اپائنٹمنٹ لینے کے لیے کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے. ادھر یاد نہیں آتا کسی کو ٹائم ضائع ہونا، کیونکہ مطلب ہوتا ہے نا اپنا. یہ مطلب تو وہ ہے کہ اس مطلب کے اندر تو ہماری آخرت ہے، اس میں ہماری بخشش ہے. اہل بیت پاک کا ذکر، شہدائے کربلا کا ذکر، ان کی یاد میں بیٹھنا، کون سی ادا ہماری ان کے دل کو بھا جائے اور وہ ہماری سفارش فرما دیں میدان قیامت میں، میدان محشر میں، بارگاہ الہیہ میں، رسول پاک کی بارگاہ میں، کہ یہ بندہ تھا کہ جو ہماری یاد میں آ کر بیٹھا ہوا تھا. ابھی جب اگر امام احمد بن حنبل کا ادب کرنے پر اللہ بخش سکتا ہے تو امام حسین کا ادب کرنے پر نہیں بخش سکتا. یہ تو سوچے گا وہ جس کے پاس کچھ عقل ہوگی دماغ کے اندر، کھوپڑی میں اس کے، ورنہ کیوں سوچے گا وہ. چنانچہ شادیاں نے فتح کے، یعنی طبلے ڈھول بجائے جا رہے تھے کہ دیکھو ہم جیت گئے. یزید لشکر بے غیرت، عمر سعد خوشی میں بادل کی طرح گرج رہا تھا، اور شہیدوں کے سر نیزوں پر رکھے ہوئے، پیچھے پیچھے حضرت زینب کلثوم اور شہر بانو مغموم اور عابد بیمار، نہ کسی سے کچھ بول سکتے تھے، ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے. جس وقت میدان کربلا میں اہل بیت کی سواری آئی
تو انہوں نے دیکھا کہ میدان کربلا لاشوں سے اٹا ہوا ہے، یعنی وہاں تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، شہیدوں کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، جسد اجساد مبارک پڑے ہوئے ہیں، لاشیں خاک اور خون میں پڑی ہیں، سر کٹے ہوئے ہیں. تو اس وقت یہ حال دیکھ کر اہل بیت پر جو حالت طاری ہوئی ہوگی وہ تحریر میں کیا آ سکتی ہے اور تقریر میں کیا آ سکتی ہے؟ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ وہ تو نظارہ ہی، منظر ہی کچھ اور ہوگا. اللہ 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 اکبر. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. روایت ہے کہ جن لوگوں کی نظر سر مبارک پر حضرت امام علی مقام کے پڑتی تھی ان کے ہوش اڑتے جاتے تھے، اور سب سروں کے درمیان جس طرح چاند ستاروں کے درمیان چمکتا تھا، رخسار انور کندن سا دمک رہا تھا، چہرے پر نور برس رہا تھا، لب تشنہ قطرہ آپ کو ترستا تھا. کوفیان بے حیا کہتے تھے یا الہی یہ نور کی مورت ہے یا خاص بنائی ہوئی مصور قدرت کی کوئی صورت ہے. روایت ہے کہ خولی ملعون امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لیے ہوئے اپنے گھر کو جو کوفے سے 1 کوس پر تھا پہنچا. اس کی بیوی اہل بیت پاک کی چاہنے والی تھی. خولی اپنے بیوی کے خوف سے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھر کے اندر ایک تندور تھا اس میں چھپا کر آیا اور کھانا کھا کے سو گیا. وہ نیک بیوی تہجد کے لیے رات کو اٹھی نماز کے لیے تو کیا دیکھتی ہے کہ جس کمرے میں وہ سر رکھا ہوا تھا وہاں پر ایسی روشنی ہے کہ جیسے جگمگ جگمگ کر رہا ہو کمرہ. وہاں جا کر سر انور کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ نورانی روشنی تندور میں سے نکل رہی ہے اور آسمان کی جانب جا رہی ہے. یہ دیکھ کر متعجب ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ غیب سے 4 مقدس بیویاں تندور کے پاس آئیں. ایک نورانی بیوی نے سر انور کو تندور سے نکالا اور بار بار چومنے لگی اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بسط گری اور زاری کہنے لگیں اے شہید مادر، اے مظلوم مادر، قیامت کے دن حق تعالی میرا انصاف تیرے قاتلوں سے لے گا، تیرے قاتلوں کو سزا دے گا، اور جب تک حق تعالی میرا انصاف نہ دے گا میں عرش کا پایہ نہ چھوڑوں گی. پھر ان کے ساتھ وہ دوسری مقدس بیویاں بھی گریہ و زاری کرنے لگیں. بعد ازاں اس سر مبارک کو تندور میں رکھ کر غائب ہو گئیں. اس کے بعد اس عورت نے تندور میں سے سر مبارک کو نکالا، غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سر مبارک تو امام حسین کا سر مبارک ہے. بے ہوش ہو گئی دیکھ کر. اسی حالت بے ہوشی میں ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے مومنہ اٹھ، تیرے شوہر کے گناہ میں تو شامل نہیں ہے، اللہ تجھے گرفت نہیں کرے گا، وہ تو بدبخت ہے، لیکن تو نے ان کا ادب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تیرے اس ادب کو قبول فرمائے گا. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. مختصر تذکرہ عاشورے کے بعد کا حصول علم اور برکت کے لیے میں نے کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین. اور آج ہی فاتحہ 11ویں شریف کی حلقہ ذکر اللہ کی ہے، اور ہمیشہ یہ معمول رہا ہے میرے جد امجد کے زمانے سے، بزرگوں کے زمانے سے، کہ 11ویں شریف دوسرے دن ہوتی ہے، جیسے آج ہو رہی نا. عاشورے کے دن نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ عاشورے میں تھک کے گھر جاتے تھے دیر سے، تو لہٰذا بجائے اس رات کے دوسرے دن ہوا کرتی. تو اسی میں ہم نے فاتحہ سویم حسینی کی شامل کر دی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کر سلطان کربلا
کو ہمارا، امت کے پیشوا کو ہمارا، رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو ہمارا سلطان، امت پیشوا کو پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہ سلطان کربلا کو ہمارا، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، یا حسین ابن آپ کے جود و سخا، آمین، درد مندوں کو ملے درد محبت کی دوا، اور جو بیمار ہیں سرکار سے پائے وہ شفا، صدقہ آپ کے جود و سخا، آپ کے در کا، اللہم آمین۔ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ غوث اعظم کی سیرت پہ لاکھوں سلام، غوث پہ لاکھوں قطب عالم کی شہرت، شان حسنی حسینی کے پیکر ہے وہ، دل ربا قد و قامت پہ لاکھوں سلام، غوث قطب عالم کی شہرت پہ لاکھوں سلام، قادری علمی ہو قادریوں کے بھی رحمت اللہ علیہ، پیر رشد و ہدایت لاکھوں سلام، غوث قطب عالم کی رضی اللہ تعالی عنہ وعن مریدی و محبی اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی خواتین و حضرات سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی نیاز تبرک جو پیش کیا گیا ہے، خواتین و حضرات نے جس نے بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے۔ نیاز حسینی کے لیے خادم حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اشتیاق صاحب کی صحت یابی کے لیے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے، والدین کی مغفرت کے لیے موری رحمت نے عرض کیا ہے، مجھ گناہگار کی صحت کے لیے عرض کیا ہے، حسنین معراج کے بیٹے ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، حاجی شریف الدین کے لیے دعا صحت کی درخواست سے اللہ ان کو شفا عطا کرے، حاجی محمد حنیف وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے، اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار سمیت سب کو شفا عطا کرے،
سید الشہداء کے صدقے میں سب کو شفا عطا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی علی یا اللہ یا رحیم یا رحمان. آج کی یہ محفل کی حاضری قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کی 11ویں شریف کی فاتحہ کی سوہم حسینی کے فاتحہ کی. یا اللہ خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے مجھ گنہگار سمیت قبول فرما. جو کچھ ہم نے قرآن سے حدیث سے درود و سلام سے اور نعت شریفہ منقبت شریفہ اور حاضر نظر و نیاز سے پیش کیا ہے ان سب کو قبول فرما. حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں نظر فرما. صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. یا اللہ ہم سب کو یہ جو مجالس میں ہم نے حاضریاں دی ہیں آئندہ سال ہماری التجا ہے تیری بارگاہ میں. اے اللہ دعا ہے کہ تو آئندہ سال پھر ہمیں ایسی پاک حاضریاں پھر نصیب کر. آمین. اور صحت و عافیت کے ساتھ نصیب کر. اللہم یا رب العالمین. یا اللہ اسی طرح حلقہ ذکر اللہ چاہے وہ 11ویں شریف ہو یا 17ویں شریف یا اور محافل ان میں سال میں جو ہوتی رہتی ہے محافل اس میں ہم کو حاضری کی توفیق عطا فرما. آمین. ابھی جو میں نے ادب پر گفتگو کی ہے تو میرے نزدیک تو یہ بھی بے ادبی ہے کہ کوئی کسی محفل میں نہ آئے. یہ بھی بے ادبی ہے یعنی کہ ایک بھی محفل میں نہ آئے آتا ہی نہ ہو ہے نا اتنا لاپرواہ ہو. حالانکہ اس کے کئیوں کے تو باپ میرے پاس جن کو میں نے دیکھا مریدین کے میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تو ان کو جنت میں اعلیٰ مقام آتا. ان اولادوں کے ماں باپ کو میں نے دیکھا کہ میرے پاس بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو لا کر اور کہتے تھے دعا کرنا بابا ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ادھر لگا کے رکھے. دعا کرنا بابا. تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لگے ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں بہت سے غافل ہیں لاپرواہ ہیں. تو یہ بھی بے ادبی ہے نا. اور ان کے ماں باپ کی روح کی ناراضگی بھی ہے نا. ان کے ماں باپ کی روح خوش نہیں ہوگی ان سے ناراض ہوگی مگر پرواہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایسا ادب عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماں باپ کی روحوں کو خوش کرنے والے بنیں. آمین. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا کر. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر. جو بچے ہیں ان کے گھروں کو آباد کر. ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ اور دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاہ. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ شاہ.